بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جلال الدین نام تھا، رومی تخلص ہوا، شیخ بہاؤالدین کے فرزند تھے۔ بلاغ میں 604 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم باپ سے حاصل کی۔ شمس تبریز سے ملاقات کے بعد دنیا ہی بدل گئی۔ مثنوی مولانا روم ادب عالیہ کی ایک بہترین اور نادر کتاب ہے۔ روم اور ایران دنیا کی دو بڑی طاقتیں اہل اسلام کے ہاتھوں شکست کھا چکی تھیں اور ان کی کہانیاں پرانی ہو چکی تھیں۔ دنیا بھر کے خزانوں کی کنجیاں مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھیں اور دولت کے انبار پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس لیے روتا ہوں کہ جہاں دولت کے قدم آتے ہیں ایمان سلامت نہیں رہتا۔ پھر یہی ہوا، محلات تعمیر ہوئے، کنیزوں سے کھیلا جانے لگا۔ پھر ایک دن بغداد کی شاہراہوں پر ایک مجذوب چیختا پھر رہا تھا، لوگو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لو، ورنہ تمہاری گردنوں کا بوجھ تمہارے کندھوں سے اتر جائے گا اور بہت خون خرابہ ہوگا۔ لوگ اسے مذاق کرتے، مارتے، لہو لہان کرتے اور خوشیاں مناتے تھے۔ آخر وہ غائب ہو گیا۔ چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان آیا، بغداد کو تباہ کر دیا۔ نیشا پور کی طرف بڑھا، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر شیخ نجم الدین کبریٰ بھی شہید ہو گئے۔ مرتے ہوئے قوم سے کہا، مکانوں سے نکل کر میدانوں میں آ جاؤ، مگر کوئی نہ ہلا۔ بغداد کی تاریخ میں زلزلہ آ گیا اور ظلم و ستم کی رات اندھیری ہوتی گئی۔ بیچو خان جرنیل ہلاکو خان کی طرف سے کونیا کی طرف بڑھا اور کونیا کے گرد محاصرہ کر لیا۔ یکا یک ایک اجنبی ان لوگوں کے پاس آیا اور کہا، موت اور زندگی کا سوال ہے، جاؤ اور اس بزرگ سے بات کرو جسے تم نے ناراض کر کے نکال دیا تھا، وہی تمہاری رہنمائی کر سکتا ہے، ورنہ تمہارا انجام قریب ہے۔ اجنبی یہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ لوگ بزرگ کے دائرہ تک جا پہنچے۔ بزرگ نے انہیں خوش خلقی سے بٹھایا، مگر جب انہوں نے واویلا کیا تو کہنے لگا، میرے پاس کیا ہے؟ بڑے بڑے بزرگ شہید ہو گئے، اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ اور دعا کرو، وہی تمہاری مشکل حل کر سکتا ہے، ورنہ میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔ وہ سب رو پڑے کہ ہم آپ کے قدموں پر ہی مر جانا بہتر سمجھتے ہیں، اگر ہو سکے تو ہمارے لیے دعا کرو۔ بزرگ نے مسلح اٹھایا اور خانقاہ سے باہر نکل گیا۔ لوگ حیرانی سے اسے دیکھتے رہے، خادم بھی پیچھے گئے، مگر انہیں رکنے کے لیے حکم دے دیا اور خود بزرگ ایک ٹیلے پر چڑھ گیا، مسلح پہ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ بیچو خان کے سپاہی ارد گرد دیکھ رہے تھے، مگر کسی کو آگے آنے کی جرت نہیں ہوتی۔ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اور لشکر کی مخبری کرنے آیا ہے۔ لشکر میں ہلچل مچی، سپاہیوں نے کمانوں پر تیر چڑھانے چاہے، مگر وہ کوشش میں ناکام رہے۔ آخر انہوں نے گھوڑوں پر چڑھ کر ٹیلے پر جانے کی کوشش کی، مگر گھوڑے ایک قدم آگے اٹھانے کی بجائے پیچھے ہٹتے تھے۔ آخر بیچو خان خیمے سے نکلا، حال معلوم کیا، تیر کمان ہاتھ میں لی۔ سپاہی خاموش تھے کہ اگر بیچو خان کے تیر سے یہ مسلمان درویش مر گیا تو قیامت ٹوٹ پڑے گی، مگر تیر چلا، وہ نشانے پر نہ لگا۔ بیچو خان پیچ و تاب کھا رہا تھا کہ میرا تیر ضائع چلا گیا۔ دوسرا تیر پھر چھوڑا، پھر وہی صورتحال ہوئی۔ اب بیچو خان دیوانہ ہو رہا تھا، تیروں کی بارش کر دی، مگر نتیجہ صفر رہا۔ اب اس نے کمان ایک سپاہی کے سر پر ماری، خیمہ میں گیا اور تلوار نکال لایا۔ وہ خود درویش کو قتل کرنا چاہتا تھا، مگر زمین نے پاؤں پکڑ لیے، وہ ہل نہ سکتا تھا۔ آخر رو پڑا۔ سب سپاہیوں نے دیکھا۔ آخر بیچو خان کی تیز آواز فضا میں گونجی، اے جادوگر، ہمیں معاف کر دے، ہم غلطی سے تیرے علاقے میں آ گئے، ہم محاصرہ اٹھا کر جا رہے ہیں، ہمیں جانے دے اور معاف کر دے۔ بیچو خان خیمہ میں گیا اور لشکر واپس چل نکلا۔ جب وہ کونیا کی ہاتھ سے نکل رہے تھے تو بیچو خان کی آواز سنائی دے رہی تھی، فوجیوں کو کہہ رہا تھا، گھوڑوں کی رفتار تیز کر دو، یہ سارا علاقہ جادو کے اثر میں ہے۔ گھوڑے چیختے ہوئے بھاگ رہے تھے اور ہلاکو کا جرنیل کسی نامعلوم مقام کی طرف چلا گیا۔ لوگ خوش تھے اور درویش کے ہاتھ چومنا چاہتے تھے، مگر اس نے کہا، اللہ سے توبہ کرو، اپنا ایمان درست کرو، ورنہ آج نہیں تو کل تم لٹ جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ حجرہ میں چلا گیا
اور دروازہ بند کر لیا۔ لوگوں نے سنا کہ وہ ہچکیوں سے رو رو کر دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تو نے مجھ عاجز کی عزت رکھ لی، ورنہ ہم اس قابل نہ تھے۔ یہ مولانا جلال الدین رومی کی آواز تھی۔ آپ کا خاندانی نام محمد لقب جلال الدین اور عرف مولانا روم تھا۔ آپ کا شجرہ نسب خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا تھا۔ آپ کے پردادا حسین بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے صوفی تھے۔ خوارزم شاہ جیسے حکمران نے اپنی بیٹی کی شادی آپ کے دادا سے کر دی تھی۔ آپ کے والد کے ایک پیروکار سید برہان الدین تھے، اسی لیے آپ کی تعلیم انہی کے سپرد کر دی تھی۔ 629 ہجری میں آپ شام چلے گئے اور 7 سال وہاں رہے۔ واپسی پر استاد نے امتحان لیا اور کہا اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے باپ کی امانت آپ کو لوٹا دوں۔ اس لیے مرید کر لیا اور 9 سال تک روحانی تعلیم دیتے رہے۔ مولانا علم میں کمال حاصل کر چکے تھے۔ حاسد اپنی کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ایک دفعہ ایک شخص نے کہا اپنے پسند کی تقریر کی بجائے والضحیٰ پر تقریر کریں۔ مولانا نے والضحیٰ کے دعو کی تشریح پر 6 گھنٹے صرف کر دیے۔ وہی شخص اٹھا اور آپ کا مرید بن گیا۔ اتنی علمیت کے باوجود آپ غیر مطمئن نظر آتے تھے۔ اکثر دوست بھی یہ محسوس کرتے تھے، مگر ان کے پاس اس چیز کا کوئی علاج نہیں تھا۔ آخر ایک دن آپ اپنے گرانما یہ کتب خانہ میں بیٹھے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے کہ ایک اجنبی آیا اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہر ایک نے اسے غیر مہذبانہ صورت سمجھا مگر اخلاقاً خاموش رہے۔ اس شخص نے کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا ہے؟ مولانا نے کہا یہ وہ ہے جو آپ نہیں جانتے۔ اجنبی اٹھا اور اس فکرے کو دہرا کر چلنے لگا۔ کتابوں کو آگ لگ گئی۔ مولانا گھبرائے کہ میں لٹ گیا۔ اجنبی رکا۔ مولانا نے کہا اجنبی یہ کیا ہے؟ اجنبی نے کہا یہ وہ ہے جسے آپ نہیں جانتے، اور وہ جانے لگا تو مولانا کی آواز نکلی ہائے میری نادر کتابیں تیری وجہ سے جل گئی۔ یہ سن کر اجنبی ٹھہر گیا اور کہا اگر یہ میری وجہ سے ہوا ہے تو میں تیری کتابیں تمہیں واپس دیتا ہوں۔ اجنبی چلا گیا۔ کتابیں صحیح سلامت تھی۔ صفحہ صفحہ پلٹ کر دیکھا گیا، کچھ نہیں ہوا۔ اجنبی کو ڈھونڈا، کہیں نہیں ملا۔ شاگردوں نے پوچھا مولانا یہ کیا ہے؟ مولانا نے کہا یہ وہ ہے جو میں بھی نہیں جانتا اور تم بھی نہیں جانتے۔ بعض کتابوں کو پانی میں پھینکنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ بہرحال وہ شاہ شمس تبریز تھے۔ آخر مولانا شاہ شمس تبریز کے ہو کر رہ گئے۔ بال بچے شہر والے سب کونیا کے لوگ شمس تبریز کو برا بھلا کہتے، مگر مولانا پر کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ اور قلندر ایک کمرے میں بند رہتے۔ اس کا پورا نام محمد شمس الدین تھا۔ تبریز کے رہنے والے 560 ہجری میں سبزوار کے مقام پر پیدا ہوئے۔ سبزوار عراق میں تھا۔ آپ کے والد کا نام سید صلاح الدین محمد نور بخش تھا۔ آپ کے والد اس بزرگ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو فرقہ اسماعیلیہ کا امام تھا، مگر اس نے اپنا آبائی مذہب ترک کر دیا تھا۔ اسی طرح مولانا جلال الدین رومی کا تعلق ایسے شخص سے کب ہو سکتا تھا؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ مولانا جہاندیدہ ہونے کے علاوہ مایا ناز عالم تھے۔ وہ ایسی باریکیوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ صرف جس طرح حاسدوں نے شاہ شمس تبریز کو عمر بھر زچ کیے رکھا، اسی طرح فرقہ اسماعیلیہ کا تعلق ظاہر کرنا بھی ایک شوشہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ کا سلسلہ امام جعفر صادق سے ملتا ہے۔ عبدالہادی چچا نے تعلیم دی، تفسیر، فقہ، حدیث اور دیگر علوم سے بھی آراستہ کر دیا۔ 579 ہجری میں سید صلاح الدین محمد نور بخش دعوت اسلام کے لیے بدخشاں کی طرف گئے تو شمس تبریز کو بھی ساتھ لے گئے۔ اس وقت آپ 19 سال کے تھے۔ بدخشاں میں حق کی تعلیم دی، پھر تبت کوچک کی طرف گئے اور ہزاروں انسانوں کو اسلام میں داخل کیا۔ پھر یہاں سے کشمیر گئے۔ لوگ سورج کو پوجتے تھے، ہزاروں نے اسلام قبول کیا۔ چنگڑوں نے انہیں بہت تنگ کیا، آخر وہ بھی فرمانبردار ہو گئے۔ 586 ہجری میں اپنے والد کے ساتھ واپس وطن پہنچے۔ آپ کی شادی ہو گئی۔ آپ کے 2 بیٹے سید نصیر الدین محمد، سید علاء الدین احمد پیدا ہوئے۔ سید علاء الدین احمد زندہ پیر کے نام سے مشہور ہوئے۔ شاہ شمس تبریز بغداد میں آئے تو علماء نے مخالفت کی۔ آپ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ بادشاہ نے شہر بدر کر دیا۔ اس کے جاتے ہی بادشاہ کا لڑکا فوت ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے کارندے دوڑائے اور اسے گھیر گھار کر واپس لائے۔ اللہ نے بادشاہ کے لڑکے کو دوبارہ زندگی دے دی۔
علماء نے اس پر اور شور مچایا اور ان کے مخالف ہو گئے اور کہنے لگے کہ قبرستان میں سونے والے مردوں کو زندہ کر کے دکھائے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے اللہ کے کرم سے یہ سب کچھ ہوا ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر علماء اسے جادوگر بنا رہے تھے۔ آخر شاہ شمس تبریز کو لہو لہان کر کے نکال دیا۔ شہزادہ محمد بھی ان کے ساتھ تھا۔ آخر وہ ہندوستان آ گئے اور ملتان میں ٹھہرے۔ بہاؤالدین ذکریہ اس وقت ملتان میں تھے۔ شمس تبریز کو دودھ کا پیالہ بھیجا، انہوں نے قبول کر کے اس میں پھول ڈال کر بھیج دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہاں کسی دوسرے کی گنجائش نہیں تو میں بے تعلق ہو کر رہوں گا۔ ایک دفعہ گوشت بھوننے کی ضرورت ہوئی، شہزادہ آگ لینے گیا مگر آگ نہ ملی۔ ایک شخص نے اسے اتنا مارا کہ اس کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ شمس تبریز کو غصہ آیا، باہر نکلے، گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کر سورج سے کہا، میں بھی شمس تو بھی شمس، میرا گوشت بھون دے۔ شہر آگ بن گیا، لوگ چیخ اٹھے۔ چند آدمیوں نے آ کر کہا کہ کچھ نادانوں کی سزا سارے شہر کو دیں گے۔ کہنے لگے یہ بغداد کا شہزادہ گھر گھر گیا، کسی نے آگ نہ دی بلکہ اسے زخمی کر دیا۔ جب تک سارے شہر کے جسم آبلوں سے نہ بھر جائیں مجھے چین نہیں آئے گا۔ شہریوں نے معافی چاہی، پھر کہنے لگے خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو میں معاف کرتا ہوں، یہ لوگ حشر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے۔ شمس تو اپنی حرارت کم کر دے۔ سورج اعتدال پر آ گیا۔ خدا جانے اصل واقعہ کیا تھا، مگر ملتان کے لوگ گرمی کی وجہ یہی بتاتے ہیں۔ 675 ہجری میں شمس تبریز وفات پا گئے۔ ان کا مزار ایک قلعہ نما فصیل کے اندر شیخ محمد جمال ملتانی کے مزار سے کچھ فاصلے پر ہے۔ شمس تبریز کے متعلق غائب ہو جانے اور قتل ہو جانے کی بہت سی داستانیں ہیں، مگر مورخ اصل اسی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ وہ ملتان میں آ کر وفات پا گئے۔ مولانا روم کو غائب ہونے کے بعد ایک دفعہ کہتے ہیں کہ دمشق سے چٹھی بھی لکھی تھی۔ بہرحال مولانا جلال الدین رومی کا جو رنگ شمس تبریز سے ملنے سے پہلے تھا وہ نہ رہا اور وہ فاقہ مست درویش اور عبادت گزار صوفی بن گئے۔ مثنوی مولانا روم بھی انہی کے سوز و گداس میں لکھی ہے اور آج تک لوگوں کی نظروں میں جو اس کی وقت ہے اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ دنیائے ادب کی وہ ایک بہترین کتاب ہے اور پڑھنے والا چوم کر اسے کھولتا ہے۔ بغداد کے شہزادہ محمد کی طرح مولانا بھی اس مرد کلندر کی زندگی کا ایک جزو بن گئے تھے۔ قتل کی داستانوں میں مولانا جلال الدین رومی کا بیٹا علاؤ الدین بھی شامل بتایا جاتا ہے اور اسی بنا پر کہتے ہیں کہ مولانا نے عمر بھر اپنے لڑکے کو معاف نہیں کیا اور نہ بلایا۔ کسی کو تکلیف دینا گناہ خیال کرتے، جیسا کہ اپنے شاگرد حسام الدین چلپی کے گھر پچھلے پہر رات کو گئے مگر باہر کھڑے رہے اور آواز نہ دی۔ صبح دروازہ کھلا تو بات کی، حالانکہ برف پڑ رہی تھی۔ کونیا میں ایک گرم چشمہ تھا، نہانے گئے تو وہاں کوڑی نہا رہے تھے، انہیں نہانے دیا۔ جب وہ چلے گئے تو پھر وہاں غسل کیا اور کہا یہ بھی تمہاری طرح کبھی صحیح بدن رکھتے ہوں گے، ان سے نفرت نہ کرو۔ ایک دفعہ عارفانہ کلام سن رہے تھے، ایک شخص زیادہ ہی بے تاب ہو گیا، لوگوں نے اسے اٹھا کر دور جا رکھا۔ آپ ناراض ہوئے کہ شراب اس نے پی ہے اور مستی تم کر رہے ہو۔ ایک بار مولانا کی زوجہ نے خادمہ کو سزا دی، آپ ناراض ہوئے اور کہا خدا کا شکر کرو کہ تم مالکہ ہو اور وہ خادمہ، اگر اس کے برعکس ہوتا تو تمہاری کیا حالت ہوتی۔ اس نے خادمہ کو آزاد کر دیا اور پھر کبھی کسی سے ایسا سلوک نہیں کیا۔ اپنے جیسا کھلاتی اور اپنے جیسا سلوک کرتی۔ آپ کا سلوک انسانوں کے علاوہ حیوانوں سے بھی یہ تھا۔ ایک دفعہ شہر کے میر معین الدین کے ہاں محفل سماع تھی، کسی عورت نے 2 طباق شیرینی کے بھیجے، آپ آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ ایک کتا آیا، منہ ڈال دیا، کسی نے اسے بھگانا چاہا، دیکھ کر کہا رہنے دو، چنانچہ کچھ کھا کر کچھ لے کر چلا گیا۔ مولانا نے کہا اس کی بھوک تیز تھی، اس کا حق زیادہ تھا۔ ایک دفعہ آپ کچھ مریدوں کے ہمراہ ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے، راستے میں کتا سویا ہوا تھا، آپ رک گئے۔ دوسری طرف سے ایک جاننے والا آ رہا تھا، اس نے کتے کے پتھر مارا، وہ چیختا ہوا اٹھ کر چلا گیا۔ وہ آدمی قریب آیا تو کہنے لگا بندہ خدا تجھے کیا ہاتھ آیا؟ بیچارہ سویا ہوا تھا، میں تھوڑی دیر انتظار کر لیتا تو کیا برا تھا۔ وہ دل آزاری کو گناہ سمجھتے تھے، چیونٹی کا بھی خیال رکھتے۔ ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے، دکانداروں نے اٹھ کر استقبال کیا۔ کچھ لڑکے آئے، بڑے شوق سے ملے اور آپ نے پیار کیا۔ ایک لڑکے نے آواز دی مولانا ابھی جائیے نہیں،
آپ ٹھہر گئے، وہ کام کر رہا تھا، فارغ ہو کر آیا، ملے اور پھر گئے۔ اسی طرح ایک دن بازار میں دو شخص لڑ رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا شیطان تو ایک کہے گا تو 10 سنے گا۔ مولانا نے کہا مجھے 1000 کہہ لو، ایک نہ سنو گے۔ وہ شرمندہ ہوئے اور دوست بن گئے۔ آخر ہر ایک نے جانا ہے۔ 670 ہجری میں کونیا میں زلزلہ آیا، لوگ چیخ رہے تھے۔ 4 روز زلزلہ آتا رہا، لوگ مولانا کے پاس حاضر ہوئے اور دعا کے لیے کہا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا زمین بھوکی ہے، کچھ چاہتی ہے، اسے اپنے مقصد میں کامیابی ہوگی، کوئی پریشان نہ ہو، جو ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ لوگ مطمئن ہو کر گھروں کو چلے گئے۔ زلزلہ رک گیا، شہر کی رونق بحال ہو گئی، مگر دوسرے دن ایک خبر نے یہ ساری خوشیاں چھین لیں۔ مولانا شدید بیماری کا شکار ہو گئے۔ دوڑ دھوپ، علاج، معالجے کے باوجود دوسرے دن غروب آفتاب سے پہلے خدا کی وحدانیت اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ گھر گھر ماتم برپا ہو گیا۔ جنازہ اٹھا تو جگہ نہ ملتی تھی۔ یہودی اور عیسائی بھی توریت و انجیل پڑھتے آگے آگے چل رہے تھے۔ بادشاہ نے ان عیسائیوں اور یہودیوں سے پوچھا تمہیں مولانا سے کیا نسبت ہے؟ جواباً کہنے لگے یہ تمہاری طرح ہمارا بھی محبوب ہے۔ مولانا کی اس عظمت کو بھلایا نہیں جا سکتا، تا قیامت وہ اسی طرح یاد رہیں گے۔